ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ دوسرے دن حسب وعدہ نادرہ شام ڈھلے پل پر پہنچ گئی۔ وہاں محسن راؤ پہلے سے موجود تھا۔ پھر وہ دونوں پل کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر ڈھلان اتر گئے اور درختوں میں غائب ہو گئے۔ ہدایت اللہ پل پر کھڑا ہو کر بہتے پانی میں ڈوبتے سورج کا نظارہ کرنے لگا۔ ابھی شام گہری نہیں ہوئی تھی لیکن درختوں میں خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا، اتنا کہ صورتیں بھی ٹھیک طرح سے دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ تب نادرہ نے محسن کا ہاتھ تھام لیا اور بہت پیار سے بولی، کیسے ہو محسن؟ میں ٹھیک ہوں، محسن راؤ نے رسمن کہا۔ میں نے تمہاری نجات کا بندوبست کر دیا ہے۔ وہ جوگی رامپال 4 دن کے بعد ادھر آئے گا، یہاں جنگل میں رہے گا، عمل کرے گا، اور پھر اماواس کی رات تمہیں اس شہر سے آزادی مل جائے گی۔ محسن، سوچو وہ صبح کس قدر حسین ہوگی جب تم کہیں بھی جانے کے لیے آزاد ہوگی۔ میں تمہارے اس احسان کو زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ مجھے بھول جاؤ گے؟ نادرہ نے ہنس کر کہا۔ کیا بات کرتی ہو؟ وہ پریشان ہو کر بولا۔ آزادی ایسی ہی چیز ہے، میں آزاد کہاں ہوں گا؟ ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں چلا جاؤں گا۔ کس کی قید میں؟ ارے بھول گئیں؟ تم نے پہلی ملاقات میں کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ بے فکر ہو جاؤ، میں اس کی قید سے نکال کر تمہیں اپنا قیدی بنا لوں گی، یہی کہا تھا نا؟ محسن راؤ نے کہا۔ کیا تم میرے قیدی بننے کے لیے تیار ہو؟ نادرہ نے پوچھا۔ پہلے بھی اقرار کیا تھا، اب بھی اقرار کرتا ہوں، تمہارا قیدی بن کر مجھے خوشی ہوگی۔ کیا تم اس قید سے نکل کر میرے ساتھ بہرام نگر چلو گے؟ ضرور چلوں گا، مگر یہ بتاؤ کہ گڑھی بہرام نگر کے دروازے مجھ پر کھل جائیں گے؟ محسن راؤ نے پوچھا۔ میرے ہوتے ہوئے کون وہاں کے دروازے بند کر سکتا ہے؟ میرا نام نادرہ ہے، میں کوئی بزدل لڑکی نہیں ہوں۔ میں نے اپنے بابا جان کو بتا دیا ہے کہ میں وقار سے شادی نہیں کروں گی۔ نادرہ نے انکشاف کیا۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ میرے بابا جان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، انہیں میرا انکار کا افسوس تو ہوا، لیکن انہوں نے روایتی باپ کی طرح میرے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے تم انکار کر رہی ہو اس وجہ کو میرے سامنے لاؤ، بس اب تمہیں بہرام نگر لے جا کر اپنے بابا جان کے سامنے کھڑا کر دوں گی اور کہہ دوں گی کہ یہ ہے وہ وجہ۔ نادرہ نے بتایا۔ پھر جانتی ہو اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا محسن؟ دھائیں دھائیں اور گولیاں چلیں گی اور محسن راؤ خون میں لت پت زمین پر لوٹیں لگا رہے ہوں گے۔ اگر ایسا ہوا تو پہلی گولی میں اپنے سینے پر کھاؤں گی، نادرہ نے دعویٰ کیا۔ سچ کہتی ہو؟ محسن راؤ کو یقین نہ آیا۔ جھوٹ اور سچ کا پتہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اب اس وقت میں کیا کہوں؟ نادرہ کو لاہور جانے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ وہ اگلی ملاقات کا پروگرام طے کر کے مستقبل کے سہانے خواب دیکھتی لاہور چلی گئی۔ محسن راؤ دیر تک کھڑا اس کی گاڑی کی سرخ بتی کو دیکھتا رہا جو نہ جانے کب دکھائی دینا بند ہو گئی تھی، لیکن وہ اسی فرضی نقطے پر نظریں جمائے دیکھے جا رہا تھا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، دور بستی میں کہیں کہیں روشنی نظر آ رہی تھی، باقی 3 اطراف میں سناٹا طاری تھا۔ محسن راؤ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ واپس بستی میں چلے کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہاتھ کا دباؤ محسوس کرتے ہی محسن راؤ ایک دم سہم گیا۔ یہ ایک نرم ملائم دباؤ تھا۔ وہ اپنے آپ میں کہاں تھا؟ وہ تو نادرہ کی باتوں میں کھویا ہوا تھا، سندر سپنے دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے کسی نے بلا دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آنے والا کون ہے، لیکن اس کی یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آنے والا یہاں کیوں آیا ہے۔ یہاں کیوں کھڑے ہو محسن؟
आने वाले ने पूछा। बस ऐसे ही खड़ा हो गया था, नहर के बहते पानी को देख रहा था। ऐसे अंधेरे में। अंधेरा तो अब हुआ है, मोहसिन ने सफाई पेश की। तुम क्यों आई हो राखी? तुम्हें बापू ने बुलाया है, उसने बताया। उसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ पुल पर हूँ? उसे मैंने बताया कि तुम पुल पर होगे, तुम यहाँ शाम को आकर खड़े हो जाते हो ना। उसने क्यों बुलाया है? मोहसिन राव ने फौरन मौजू बदल दिया। वो डरा कहीं कोई और बात ना उसके मुंह से निकल जाए। मुझे नहीं मालूम, चल कर पूछ लो। चलो। राखी ने उसका हाथ थामकर चलना चाहा, लेकिन मोहसिन राव ने बहुत नरमी से उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और तेज तेज चलने लगा। अगरचे मुकम्मिल अंधेरा था, लेकिन उसे बस्ती का रास्ता अजबर था। वो जानता था कि रास्ते में कहाँ कीचड़ है, कहाँ पत्थर है और कहाँ गड्ढा है। बरसों हो गए थे उन रास्तों पर चलते हुए। मोहसिन, राखी जो पीछे रह गई थी, उसने आवाज़ दी। हाँ, क्या हुआ? मोहसिन चलते चलते रुक गया। मोहसिन, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? वो उसके बराबर आ गई। उसके लहजे में जाने क्या बात थी। राखी, कोई ऐसी वैसी बात ना पूछ लेना, क्या पता मैं सच कह सकूं या नहीं। मोहसिन राव एक अनजाने खौफ में मुब्तला होकर बोला। अगर तुम कुछ जानती हो तो बेहतर होगा कि उसे डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओ। तुम कितने कठोर हो मोहसिन, राखी जैसे सिसक कर बोली। मोहसिन राव ने जवाब में कुछ ना कहा, बस उसका हाथ पकड़ लिया और उसे बस्ती में ले आया। वो उसके जज्बात से अच्छी तरह आगाह था। अब उसे यह भी मालूम हो गया था कि वो नादिरा के साथ मुलाकातों से गाफिल नहीं है। जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उससे कभी गाफिल नहीं रह सकता। ये और बात है कि वो खुद को गाफिल जाहिर करे। राखी ने आज तक उससे खुलकर बात नहीं की थी, बस इशारों इशारों में ही अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। मोहसिन राव ने उसके इशारे समझते हुए भी उसके किसी इशारे का जवाब नहीं दिया था। मोहसिन राव ने रास्ते में सोचा, हो सकता है कि वो नादिरा के बारे में कुछ न जानती हो और अपने हवाले से कोई सच उगलवाना चाहती हो, किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती हो। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। बात अधूरी रह गई थी और उसे फ़िलहाल मुकम्मिल नहीं किया जा सकता था। वो सहन में दाखिल हुआ था तो राजमदारी सामने ही मूंढे पर बैठा हुआ था। उसके सीधे हाथ पांव पर रीछ बैठा हुआ था और बाएं हाथ पर बंदर खड़ा हुआ था। उसके हाथ दोनों जानवरों के सर पर रखे हुए थे। उसके पीछे दीवार में गड़ी हुई कील में लालटीन लटक रही थी। पीछे से पड़ती हुई रोशनी में वो तीनों अजीबोगरीब दिखाई दे रहे थे, बेहद पुरअसरार और खौफ में मुब्तला कर देने वाले। राखी, ये तो है काम मिला रे? राजमदारी ने बड़े पुरअसरार लहजे में पूछा। वहीं बाबू जहां मैंने बताया था, राखी ने सादगी से जवाब दिया। नहर वाले पुल पर? राजमदारी ने तस्दीक चाही। हाँ बापू, राखी ने असबात में गर्दन हिलाई। ओ रसिया, राजमदारी अपने बंदर से मुखातिब हुआ। बंदर अपना नाम सुनते ही उसकी गोद में आ बैठा। रीछ अपने दोनों पांवों पर उठकर खड़ा हो गया। अरे मेरी गोद में क्यों चढ़ गया है रे रसिया? जा मेरा चाकू तो लेकर आ। चाकू का नाम सुनकर मोहसिन राव की सीटी गुम हो गई। राजमदारी का हुक्म सुनते ही रसिया उसकी गोद से कूदा और छलांगें लगाता हुआ अंदर कमरे में चला गया। चंद लम्हों बाद जब वो वापस आया तो उसके मुंह में चाकू दबा हुआ था। नज़दीक आकर वो दो पांव पर खड़ा हो गया और अपने अगले दो पांव अपने सीने पर बांध लिए और अपना मुंह उठा दिया। राजमदारी ने उसके मुंह से चाकू निकाल लिया। उसे खोला तो 6 इंच लंबा फल लालटेन की धुंधली रोशनी के बावजूद एक बारगी चमक उठा। मोहसिन खुले हुए चाकू को देखकर सहम गया। उसे यूं लगा जैसे राजमदारी ये चाकू फेंककर उसे मार देगा। वो एक कदम पीछे हटकर फौरन राखी की आड़ में हो गया। इधर आ रे छोरे, राजमदारी ने उसे अपने नज़दीक आने का इशारा किया। राखी उसके सामने से हट गई। वो मजबूरन आगे बढ़ा और उसके नज़दीक पहुंचकर खामोशी से खड़ा हो गया। देख मोहसिना, मैंने तुझे बहुत से काम सिखा दिए हैं रे। अब तुझे वो खेल सिखाता हूँ जिसकी वजह से तेरी जान बची है, राजमदारी ने कहा। यह सुनकर मोहसिन राव की जान में जान आई।
وہ سمجھ رہا تھا کہ نادرہ سے ملاقاتوں کا راز کھل گیا ہے تو اب اسے سزا ملنے والی ہے۔ محسن راؤ نے گہرا اور ٹھنڈا سانس لیا اور بولا، ہاں باپو سکھاؤ۔ 7 دن کے بعد اماواس کی رات آنے والی ہے۔ یہ عمل آج سے شروع ہوگا اور اماواس کی رات کو پورا ہوگا۔ اماواس کی رات کو تو جنگل میں ہوگا۔ ڈر مت، میں تیرے ساتھ چلوں گا رے۔ رات 12 بجے ایک گھاس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد تو ایک بڑا جادوگر بن جائے گا۔ پر محسنہ ایک بات بتا، بڑا جادوگر بن کر تو موہے چھوڑ کر تو نہیں چلا جائے گا رے؟ راج مداری نے پوچھا۔ کیسی بات کرتے ہو باپو، میں تمہیں چھوڑ کر کیوں چلا جاؤں گا؟ تمہارا کیا بھروسہ محسن؟ راکھی نے اس کے نزدیک آ کر آہستہ سے کہا، اتنی آہستہ سے کہ راج مداری سن نہ پایا۔ لا، اپنا ہاتھ آگے بڑھا، راج مداری نے کہا۔ پھر راکھی سے مخاطب ہو کر بولا، راکھی تو پیچھے ہٹ۔ یہ لے باپو، راکھی پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، ہر کوئی مجھے پیچھے ہٹاتا ہے۔ راج مداری نے راکھی کی بات پر کوئی توجہ نہ دی، لیکن محسن راؤ نے اسے مڑ کر ضرور دیکھا۔ راج مداری نے محسن کا ہاتھ پکڑ لیا اور چاقو سے اس کے انگوٹھے پر ہلکا سا چیرا لگایا۔ چاقو کی دھار بہت تیز تھی، فوراً خون نکل آیا۔ اس نے اپنے گلے سے الو کا پنجہ نکالا اور کوئی منتر پڑھتے ہوئے اس پنجے کی ایک ایک انگلی پر خون لگایا۔ پھر اس خون آلود پنجے کو اس کی پیشانی پر پھیرا۔ اس کی پیشانی پر خون کی لکیریں بن گئیں۔ بس جا محسنہ، اندر کمرے میں جا۔ اب تو نے کمرے سے سورج نکلنے سے پہلے نہیں نکلنا ہے رے، سمجھ گیا نا میری بات؟ چاہے تمہیں کوئی کتنا ہی پکارے، دیکھ اگر اس کی پکار پر باہر نکل گیا تو اتنا جان لے کہ اندھا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے باپو، میں اندر جا رہا ہوں، اب صبح ہی باہر نکلوں گا، محسن راؤ نے اسے یقین دلا دیا۔ راج مداری بہت عیار آدمی تھا۔ وہ سارا چکر اس نے محسن راؤ کو جادو سکھانے کے لیے نہیں چلایا تھا، یہ چکر اس نے محسن راؤ کو مکمل طور پر اپنا متی بنانے کے لیے چلایا تھا۔ نادرہ سے ملتے ہوئے راکھی نے دیکھ لیا تھا، اس نے راج مداری کو بتا دیا تھا۔ راج مداری زمانہ شناس آدمی تھا، اس نے اندازہ لگایا کہ چند دنوں میں طوطا اڑنے کے قابل ہو جائے گا، لہٰذا اس نے نہ صرف اس کے پر کاٹنے بلکہ ایک بڑے پنجرے میں بند کرنے کا بندوبست کر لیا۔ ادھر راج مداری محسن راؤ کو مزید قید میں جکڑنے کی کوشش کر رہا تھا تو ادھر رامپال جوگی نے اسے آزاد کرانے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ جوگی رامپال نے بازار سے 1 گز کالا کپڑا، ایک نیا استرا اور ایک کوری مٹی کی ہنڈیا خریدی۔ رات کو اس نے بستی سے نکل کر ایک پیپل کے جڑ میں چھوٹا سا گڑھا کھودا، ہنڈیا کو اس میں رکھ کر دیکھا۔ ہنڈیا اس میں پوری طرح نہیں آئی۔ اس نے گڑھے کو تھوڑا سا اور کشادہ کیا۔ جب ہنڈیا پوری طرح اس گڑھے میں بیٹھ گئی تو وہ گڑھے کو یوں ہی کھلا چھوڑ کر ہنڈیا کو اپنے ساتھ لے آیا۔ گھر میں آ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا، جلتی لالٹین کو زمین پر رکھا، پھر ہنڈیا، استرا اور کالے کپڑے کو لے کر وہ زمین پر آسن جما کر بیٹھ گیا۔ ہنڈیا کو اوندھا کر کے اس نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ وقفے وقفے سے وہ استرے سے ہنڈیا پر مارتا جاتا تھا۔ پھر اس نے ہنڈیا کو سیدھا کیا، کالے کپڑے کو اپنے کندھے پر ڈالا، استرا ہاتھ میں پکڑا اور پھر دوسرے ہاتھ سے لالٹین کی چمنی اٹھا کر اس میں پھونک ماری۔ جلتی لالٹین بھڑک کر بجھ گئی، کمرے میں مکمل تاریکی چھا گئی۔ جوگی رامپال نے اپنے کندھے سے کالا کپڑا اتارا اور تیز استرے سے کاٹ کر اس کے 3 ٹکڑے کر دیے، پھر کالے کپڑے کے 2 ٹکڑوں اور استرے کو ہنڈیا میں ڈال دیا اور تیسرے کو ہنڈیا کے منہ پر باندھ دیا اور اندھیرے میں ہی ہنڈیا کو دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر گھر سے نکل پڑا۔ وہ کچھ پڑھتا جاتا اور ہنڈیا پر پھونکتا جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ بستی کے باہر اس پیپل کے درخت کے نیچے چلا گیا جہاں اس نے کچھ دیر پہلے ہنڈیا کے برابر گڑھا کھودا تھا۔ ہنڈیا کو اس گڑھے میں اتارنے سے پہلے اپنے بائیں ہاتھ سے گڑھے کو ٹٹولا۔ گڑھے میں پانی بھرا ہوا تھا۔ پانی سے گھڑا بھرا ہوا محسوس کر کے اسے بڑی خوشی ہوئی۔ اس کا عمل کامیابی کی طرف گامزن تھا۔ جوگی رامپال نے وہ بند ہنڈیا اس گڑھے میں رکھ دی۔ کافی پانی اس ہنڈیا میں چلا گیا۔ جوگی رامپال نے پھر اس گڑھے کو اچھی طرح مٹی سے بند کر دیا۔ گڑھے پر مٹی ڈالنے کے بعد جوگی رامپال نے مٹی میں اپنی ایک انگلی گھسیڑ دی اور آدھے گھنٹے تک اکڑو بیٹھا ہوا منتر پڑھتا رہا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر اپنے گھر آ گیا اور آرام سے سو گیا۔ دوسرے دن محسن راؤ سو کر اٹھا تو حشاش بشاش تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔
صحن میں چارپائی پر بیٹھی راکھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ راجمداری ابھی اپنے کمرے میں پڑا سو رہا تھا۔ محسن راؤ راکھی کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ راکھی کا ماتھا ٹھنکا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ راکھی کے قریب بیٹھنا تو دور کی بات ہے، وہ نظر بھر کر دیکھتا بھی نہیں تھا۔ جوگی رامپال نے اس کو ہدایت کی تھی کہ کسی طرح راجمداری کے گلے سے الو کا پنجہ نکال لے۔ یہ کام وہ خود تو نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو اسے خیال آیا تھا کہ یہ کام راکھی سے کیوں نہ کروانے کی کوشش کرے۔ اگر وہ اس پر تھوڑی سی توجہ دے دے، اس پر یہ ظاہر کرے کہ اسے اس سے محبت ہوتی جا رہی ہے، پھر وہ راکھی سے الو کا پنجہ اپنے گلے میں ڈالنے کی خواہش ظاہر کرے تو راکھی یقیناً اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے باپ کے گلے سے وہ پنجہ نکال کر اس کے حوالے کر دے گی۔ یہ سوچ کر وہ راکھی کے نزدیک چارپائی پر بیٹھا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جن لوگوں کو فریب دینے جا رہا ہے وہ کیسے شاطر لوگ ہیں۔ انہوں نے تو پہلے ہی اس کے گرد جال پھیلا دیا تھا۔ راکھی سندر سپنے دیکھنے میں مگن تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وقت زیادہ دور نہیں جب محسن راؤ اپنا ماضی بھول جائے گا۔ اس کی یادداشت جادو کی بھول بھلیوں میں گم ہو جائے گی، پھر محسن راؤ کو اس سے کوئی چھین نہیں سکے گا۔ خیر، وہ چارپائی پر بیٹھا تو راکھی کی توجہ بڑھ گئی اور درانتی سے ساگ کاٹتے کاٹتے اس کا ہاتھ بہک گیا، اس کی انگلی کٹ گئی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ اس نے ساگ پرے ڈال دیا اور اپنی انگلی پکڑ کر دیکھنے لگی، جس سے بھل بھل خون بہہ جا رہا تھا۔ ارے یہ تم نے کیا کیا؟ محسن راؤ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنے انگوٹھے سے اس کے زخم کو دبا دیا۔ اس محبت آمیز سلوک نے راکھی پر نشہ سا طاری کر دیا۔ وہ اپنی تکلیف بھول گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا جی چاہا کہ محسن یوں ہی صدیوں تک اس کا زخم دبائے بیٹھا رہے۔ ارے یہ خون تو بہہ جا رہا ہے۔ محسن راؤ نے انگوٹھا ہٹا کر دیکھا۔ ٹھہرو، میں اندر سے کپڑا پھاڑ کر لاتا ہوں، پانی میں بھگو کر باندھ دوں تو خون بہنا بند ہو جائے گا۔ تم مت اٹھنا محسن، بہنے دو، تھوڑا سا خون بہہ جائے تو کیا ہو جائے گا، خون میرے اندر بہت ہے۔ راکھی نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ وہ اٹھنے لگا۔ محسن ایک بات بتاؤ۔ راکھی نے اسے اٹھنے نہ دیا۔ ہاں بولو۔ دیکھو سچ سچ بتانا۔ چلو ٹھیک ہے، سچ سچ بتاؤں گا۔ تم نے کبھی پیار کیا ہے؟ ہاں کیا ہے، محسن راؤ نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ مت پوچھنا کس سے۔ نہیں، یہ نہیں پوچھوں گی، میں جانتی ہوں، اس نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ تم جانتی ہو؟ وہ گھبرایا۔ نہ صرف جانتی ہوں بلکہ پہچانتی بھی ہوں۔ جب جانتی ہو تو پھر پوچھتی کیوں ہو؟ یہ جاننے کے لیے کہ تم کتنا سچ بولتے ہو۔ خیر اس بات کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ پیار کسے کہتے ہیں؟ راکھی نے اپنی بات کا رخ پلٹ دیا۔ پیار تا حیات قید کا نام ہے، ایک ایسی قید جسے آدمی اپنی خوشی سے قبول کرتا ہے۔ اور نفرت محبت کا دوسرا رخ ہے، ایک ایسا رخ جسے پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ کیا یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ ہاں بالکل، اصل میں دونوں ایک ہیں، نفرت محبت، محبت نفرت، اور شاید یہی زندگی ہے۔ محسن راؤ نے محبت کے فلسفے کی وضاحت کی۔ وہ کچھ سمجھی کچھ نہ سمجھی۔ تبھی اندر سے کھانسنے کی آواز آئی۔ محسن نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پھر وہ اندر کمرے میں سے ایک پٹی پھاڑ کر لے آیا اور اسے پانی میں بھگو کر اس کی انگلی پر لپیٹ دی۔ اتنے میں راجمداری نے راکھی کو آواز دی۔ راکھی، او راکھی، کہاں ہے رے تو؟ ہاں باپو، میں باہر ہوں۔ او میرا حقہ تو جا کر سلگا دے۔ اچھا باپو، ابھی کرتی ہوں۔ تم رہنے دو، میں حقہ تازہ کر کے دے دیتا ہوں، محسن راؤ نے کہا اور راجمداری کے کمرے میں چلا گیا۔ راجمداری اپنی کارروائی میں لگا رہا۔ جوگی رامپال اپنے منتر پڑھ کر پھونکتا رہا۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد اماواس کی رات تھی۔ جوگی رامپال پیپل کے درخت کے نیچے دبائی ہوئی اپنی ہنڈیا اکھاڑ کر ادھر جنگل میں آ گیا تھا۔ ہدایت اللہ نے اسے کھانے پینے کی تمام اشیاء فراہم کر دی تھیں۔ خورد و نوش کا اتنا سامان اس کے سامنے ڈھیر کر دیا تھا کہ وہ جنگل میں 1 ہفتہ بھی رہتا تو سامان ختم نہ ہوتا۔ ایک گھنے درخت کے نیچے اس نے اپنا ایک چھوٹا سا خیمہ لگا لیا۔ سانپوں کی کئی پٹاریاں وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔
ان پٹاریوں میں مختلف سانپ بند تھے۔ ان میں ایک سانپ بہت خطرناک تھا، اتنا خطرناک کہ اگر محض پھونکار مار دے تو گھاس جل جاتی تھی۔ اماواس کی رات ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب کو تھی۔ ہفتے کو محسن راؤ جنگل کا چکر لگا کر گیا تھا۔ اس نے جوگی رامپال کو بتا دیا تھا کہ وہ راج مداری کے گلے سے الو کا پنجہ نکالنے میں ناکام رہا ہے۔ جوگی رامپال نے اسے تسلی دی کہ وہ فکر نہ کرے، راج مداری اب اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ جوگی رامپال نے راج مداری کا استعمال شدہ کپڑا منگوایا تھا۔ محسن راؤ اس کی ایک دھوتی اٹھا کر لایا تھا جو اس نے جوگی رامپال کے حوالے کر دی۔ محسن راؤ نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اماواس کی رات وہ بھی اسی جنگل میں ہوں گے۔ یہ سن کر جوگی خوش ہو گیا تھا اور اس نے اپنی کامیابی کا 100% یقین دلا دیا تھا۔ ادھر نادرہ ایک ایک دن گن کر گزر رہی تھی۔ اسے محسن راؤ کی آزادی کا شدت سے انتظار تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ وہ اتوار کی شام کو محسن راؤ کو لینے کے لیے آئے گی۔ اس نے کہلوایا تھا کہ اپنا ضروری سامان باندھ رکھے اور مقررہ وقت پر پل کے نزدیک مقررہ جگہ پر پہنچ جائے۔ وہ اسے فوراً بہرام نگر لے جائے گی۔ پھر ایک نئی اور خوشبو بھری زندگی کا آغاز ہوگا۔ ادھر راکی کو اماواس کی رات کا شدت سے انتظار تھا۔ اسے یقین تھا کہ اماواس کی رات گزرتے ہی محسن راؤ اس کی پیشانی پر جھومر بن کر سج جائے گا۔ پھر ایک پربہار اور رنگین سفر کی ابتدا ہوگی۔ ہر شخص اپنے اپنے داؤ پر لگا ہوا تھا۔ امیدیں اور آرزوئیں مچل رہی تھیں۔ وقت کا دھارا بہہ رہا تھا۔ آدمی سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ آدمی جو سوچے وہ ہو جائے تو پھر تقدیر اپنے کھیل کیسے دکھائے۔ یہ لوگ اپنے اپنے کھیلوں میں لگے ہوئے تھے اور تقدیر دور بیٹھی اپنا ہی جال بن رہی تھی۔ اماواس کی رات، تاریک اور سیاہ، جنگل کا پرہیبت سناٹا۔ جوگی رامپال اور راج مداری ایک دوسرے سے بیگانہ، اپنے اپنے منتروں میں مصروف۔ جوگی رامپال نے وقت مقررہ پر ہنڈیا کا منہ کھولا، اندر سے سیاہ کپڑے کے دونوں ٹکڑے نکالے، انہیں زمین پر اس طرح رکھے کہ سلیب کی شکل اختیار کر گئی، یا یوں سمجھ لو کہ آدمی کا ڈھانچہ بن گئے۔ جوگی رامپال نے اس طرح کھول کر کپڑے کو چیر کر اسی جگہ زمین پر گاڑ دیا اور پھر اس طرح پر ہنڈیا کو اوندا کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے وہ کالا ناگ پٹاری سے نکالا جس کی ایک پھونکار سے گھاس جل جاتی تھی۔ کالا ناگ پٹاری سے نکلتے ہی پھن پھیلا کر جوگی رامپال کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جوگی رامپال نے راج مداری کی دھوتی اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس کے سامنے لہرائی۔ کالے رنگ نے دھوتی دیکھتے ہی اس پر پھن مارا، دھوتی پر فوراً ہی سیاہ دھبا پڑ گیا۔ جوگی رامپال نے کوئی منتر پڑھ کر یہ عمل 3 بار دہرایا اور پھر وہ دھوتی سامنے کی طرف اچھال دی۔ وہ کالا ناگ فوراً اس دھوتی کی طرف لپکا اور پھر جنگل کی زمین پر بڑی صورت سے پھسلنے لگا۔ کالا ناگ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کدھر جانا ہے۔ خیر یہ بات تو راج مداری بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے محسن راؤ پر اپنا مکمل قبضہ جمانے کے لیے 6 دن پہلے جو عمل شروع کیا تھا اسے آج کی رات مکمل ہو جانا تھا۔ راج مداری ریچھ کی کھال پر بیٹھا ہوا دیوائی منتر کا جاپ کر رہا تھا۔ محسن راؤ اس سے 5 قدم کے فاصلے پر ایک بڑے پتھر پر بیٹھا تھا۔ ہر سو اندھیرا تھا۔ محسن راؤ اس تصور سے خوش تھا کہ آج کی رات اس کے قید کی آخری رات ہے۔ آنے والی صبح اندیکھی بیڑیوں کے کٹنے کی خبر لے کر آئے گی۔ ایک طرف وہ آزاد ہو جائے گا تو دوسری طرف راج مداری اپنی زندگی کا سب سے قیمتی جادو اسے سکھا دے گا۔ اسے بہت سے جادو آتے تھے لیکن اس جادو کی ہیبت کچھ اور ہی تھی۔ اوپر سے کٹ کر گرتے اعضا دیکھ کر لوگ دم بخود ہو جایا کرتے تھے اور اس کھیل کے بعد ان پر نوٹوں کی بارش ہو جاتی تھی۔ خیر اسے پیسے کی تمنا نہ تھی، وہ کئی کروڑ کی جائیداد کا مالک تھا۔ البتہ یہ شعبدے بازی اپنی زندگی کو دلچسپ بنانے کے لیے کام آئے گی۔ پھر جب وہ بہرام نگر کی راجکماری کو اپنے ساتھ لے کر لاہور اپنے گھر پہنچے گا تو اس کے ماں باپ کی حالت قابل دید ہوگی۔ اس بیچاری کو کیا معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ آئندہ اس کی اپنی ہی حالت قابل دید ہو جائے گی۔ جس قید سے نجات کے خواب وہ دیکھ رہا تھا اس سے کہیں بدتر قید میں چلا جائے گا۔ پتھر پر بیٹھے بیٹھے اور سہانے سپنے دیکھتے دیکھتے اسے اونگ سی آ گئی۔ اسی لمحے کچھ ہوا اور جو کچھ ہوا وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھے۔
راجمداری اچانک ہی کسی جانور کی طرح ٹکرایا تھا، جیسے کسی نے اس کی گردن پر چھری پھیر دی ہو۔ محسن راؤ نے آنکھیں پھاڑ کر راجمداری کی طرف دیکھا، مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ ریچھ کی کھال، پھر اس پر بیٹھا وہ خود ریچھ جیسا، پیچھے کالے درخت، مکمل اندھیرا، بھلا کیا نظر آتا؟ کیا ہوا باپو؟ وہ پتھر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ محسنہ جلدی کر، میرے پاس آ رے چھوڑا، وہ شدت درد سے کراہتے ہوئے بولا۔ محسن راؤ کو اتنا اندازہ تو تھا کہ وہ کہاں بیٹھا ہے، اس کے درمیان محض 5 قدم کا فاصلہ تھا، لیکن اس کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ شاید منتر الٹا ہو گیا ہے۔ بہرحال جب وہ اندازے سے راجمداری کے نزدیک پہنچا، اس کے پاؤں کی ٹھوکر اس کے سر کو لگی۔ راجمداری نے فوراً اس کا پاؤں پکڑ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بمشکل بولا، دیواہ مدد، دیواہ مدد۔ کیا ہوا باپو؟ کچھ بولو تو۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑا کر راجمداری کے جسم کو ٹٹول کر دیکھنا چاہا، لیکن راجمداری کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے محسن کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ دیواہ مدد، دیواہ آ، دیواہ مدد، اس نے پھر کہنا شروع کیا۔ باپو، او باپو، کچھ تو بتاؤ۔ اب کا بتاؤں رے لومڑی کے بچے، تو نے خوب دھوکہ دیا رے۔ باپو کیا کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں بھلا کیوں دھوکہ دوں گا؟ تم ہی تو مجھے یہاں لائے ہو، اس جنگل میں۔ محسن راؤ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اور وہ جو تیرا باپ ادھر بیٹھا ہے رے، اسے کون لایا ہے یہاں؟ مجھے اب سب پتہ چل گیا ہے رے، دیوا کی قسم سب پتہ لگ گیا۔ پر یاد رکھ کہ تمہیں میں آزاد نہیں ہونے دوں گا رے۔ دیواہ مدد، دیواہ مدد، راجمداری نے کسی کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے کہا۔ راجمداری نے اس کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور ایک ہی بات کہے جا رہا تھا، دیواہ آ، دیواہ مدد۔ راجمداری کا ہاتھ کافی بڑا تھا، بہت سخت تھا۔ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ احساس ہوتا تھا جیسے کوئی پتھر کا ٹکڑا پکڑ لیا ہو۔ اس وقت جیسے جیسے وہ دیواہ کو مدد کے لیے پکارتا جاتا تھا، اس کا ہاتھ نرم پڑتا جاتا تھا۔ دیواہ کالی واہ، دیواہ مدد، دیواہ آ، وہ مسلسل بولے جا رہا تھا۔ اس کی آواز میں ہلکا سا درد تھا، بلا کا سوز تھا۔ کچھ دیر کے بعد ہی محسن راؤ کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ میں آ گیا ہو۔ وہ انتہائی نرم و نازک ہاتھ تھا، گداز اور ریشمی۔ راجمداری کی آواز آ رہی تھی، دیواہ اب یہ تیرے حوالے، میں جاتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ راجمداری کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ بالکل معدوم ہو گئی۔ پھر ایک جھٹکا سا لگا، وہ نرم ملائم اور گداز ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوڑ گیا۔ راجمداری اپنے ساتھ لالٹین لایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ جب جاپ ختم ہو جائے گا اور محسن راؤ کو جادو آ جائے گا تو پھر وہ دونوں مل کر کھانا کھائیں گے اور کھانا کھا کر سیدھے گھر چلیں گے۔ لالٹین راستہ دکھانے کے کام آئے گی۔ محسن راؤ نے آنکھیں پھاڑ کر اور ہاتھوں سے ٹٹول کر لالٹین تلاش کی۔ جیب سے دیا سلائی نکال کر لالٹین جلائی۔ پھر اس نے لالٹین اپنے ہاتھ میں پکڑ کر جو ذرا سی اونچی کی اور لالٹین کی مدھم روشنی میں اسے جو کچھ نظر آیا وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ راجمداری کی لاش پگھل چکی تھی۔ لاش کے گرد سیاہ خون پھیلا ہوا تھا۔ محسن راؤ کو اندازہ ہوا کہ اسے کسی بے حد خطرناک سانپ نے کاٹا ہے۔ سانپ کا خیال آتے ہی وہ فوراً اس کی لاش سے پیچھے ہٹ گیا اور لالٹین کی مدھم روشنی میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ آس پاس کسی سانپ کا وجود نہ تھا۔ اب اس نے یہاں ٹہرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ لالٹین اپنے ساتھ لے کر جوگی رامپال کا خیمہ یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ جوگی رامپال کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ اس کے چھوٹے سے خیمے کا پردہ گرا ہوا تھا اور اندر سے مدھم مدھم روشنی باہر نکل رہی تھی۔ خیمے کے اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اندر کوئی نہیں ہے۔ محسن راؤ نے جھک کر خیمے کا پردہ ہٹایا تو اسے اندر جوگی رامپال دھونی مارے بیٹھا نظر آیا۔ اس کے سامنے کالے کپڑے کا ایک پتلا سا بنا ہوا تھا جس کے درمیان میں ایک استرا پیوست تھا اور استرے پر ایک ہنڈیا اوندھی رکھی تھی۔ دائیں طرف ایک کھلی پٹاری رکھی تھی۔ جوگی رامپال کی گود میں ایک بین پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔
جیسے ہی محسن راؤ نے خیمے کا پردہ اٹھایا اسی وقت جوگی رامپال نے آنکھیں کھول دیں۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ کہو کیا خبر لائے ہو؟ جوگی رامپال نے پوچھا۔ راجمداری چل بسا، محسن راؤ نے خبر سنائی۔ بدھائی ہو بھائی، آزادی مبارک ہو، جوگی رامپال خوش ہو کر بولا۔ کیا میں آزاد ہو گیا؟ میں جہاں چاہے جا سکتا ہوں، اب تو کوئی میرا کلیجہ نہیں پکڑے گا؟ محسن راؤ نے تصدیق چاہی۔ ہاں تم آزاد ہو گئے، تمہارے اوپر سے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ اس کام کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑی ہے، اس کے علاوہ مجھے اپنے ایک قیمتی ناک سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ وہ کیسے؟ راجمداری کو ٹھکانے لگانے کی قیمت چکانی پڑی۔ کیا مطلب؟ اس کام کے بدلے اس نے آزادی طلب کی جو مجھے دینا پڑی، مجبوری تھی۔ راجمداری کو ٹھکانے لگانے کا کام کوئی اور کر بھی نہیں سکتا تھا اس ناک کے علاوہ۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا خیال صحیح نکلا، واقعی اسے کسی ناگ نے ڈسا تھا۔ ہاں، اور ناگ بھی ایسا جس کا کاٹا پانی مانگنا تو دور کی بات ہے، خود پانی پانی ہو جائے گا۔ تم نے اس کی لاش تو دیکھ لی ہوگی؟ بہت بری حالت تھی لاش کی، مجھ سے تو دیکھی نہیں گئی، محسن راؤ نے کانپ کر کہا۔ اس نے ظلم کیا تھا، ایک مانس پر زبردستی قبضہ جما لیا تھا، اسے اس کی سزا تو ملنی ہی تھی، جوگی رامپال نے کہا۔ جوگی مہاراج، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے اس کام کا معقول معاوضہ لیا ہے، جوگی رامپال نے بتایا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ جوگی رامپال نے یہ کام معقول معاوضے پر کیا تھا اور اس کی یہ محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ ذرا سی غفلت سے یہ معاملہ الٹا بھی ہو سکتا تھا۔ اگر راجمداری کو سانپ کے آنے کی اطلاع چند منٹ قبل مل جاتی تو راجمداری کی جگہ خیمے میں جوگی رامپال کی لاش پڑی ہوتی۔ راجمداری کوئی معمولی چیز نہ تھا، وہ اپنے تکبر میں مارا گیا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی تھی کہ اس وقت دور دور تک اس سے بڑا جادوگر کوئی نہیں جو اس کے مقابلے پر آ سکے، اس کے کیے ہوئے سحر کو توڑ سکے۔ لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہاتھی کو چونٹی پچھاڑ جاتی ہے۔ راجمداری اس دنیا سے تو چلا گیا تھا، لیکن جاتے جاتے ایک کرتب دکھا گیا تھا۔ وہ مداری جو تھا، اس نے دیوا کالی واہ کو پکار لیا تھا۔ اس طرح محسن راؤ آسمان سے گر کر کھجور میں نہیں اٹکا تھا، بلکہ سیدھا پاتال میں چلا گیا تھا، اور یہ بات اسے معلوم تھی نہ جوگی رامپال کو۔ وہ رات محسن راؤ نے جوگی رامپال کے ساتھ اس کے خیمے میں گزاری۔ صبح کو یہاں ہدایت اللہ کو آنا تھا اور شام کو نادرہ کو محسن راؤ سے ملنے کے لیے نہر کے پل پر آنا تھا۔ نادرہ نے کہا تھا کہ وہ اپنا سامان لے کر اس بستی کو خیربات کہہ کر آئے، کیونکہ وہ اسے اپنے ساتھ بہرام نگر لے جانا چاہتی ہے۔ صبح کو وقت مقررہ پر ہدایت اللہ آ پہنچا۔ اس نے جو دونوں کو اکٹھا دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ اسے محسن راؤ کے یہاں ملنے کی توقع نہیں تھی۔ صاحب جی، آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، اس کا مطلب ہے کہ جوگی مہاراج نے اپنا چمتکار دکھا دیا ہے، ہدایت اللہ نے جوگی رامپال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ہدایت اللہ، اس ظالم کا خاتمہ ہو چکا ہے، محسن راؤ نے بتایا۔ وہ ہے کہاں؟ جنگل میں پڑا ہے۔ پھر تو آپ کو یہاں رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اسی وقت میرے ساتھ چلیے۔ جوگی مہاراج کو ان کی بستی میں چھوڑ کر ہم گڑھی بہرام نگر چلے جائیں گے، بی بی وہاں منتظر بیٹھی ہیں، آپ کو ساتھ دیکھیں گی تو وہ پھر ہر فکر سے آزاد ہو جائیں گی۔ ہدایت اللہ نے تجویز پیش کی جسے محسن راؤ نے فوراً مان لی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا، وہ اس علاقے سے اب فوراً نکل جانا چاہتا تھا۔ جوگی رامپال اور ہدایت اللہ نے جلدی جلدی سامان سمیٹا، اسے نزدیکی کھڑی جیپ میں لادا اور پھر وہ دونوں بہرام نگر کی طرف روانہ ہو گئے۔